تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق بن جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی تاریخی واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس میں ایک طاقتور بادشاہ نے بیت اللہ کو مٹانے کا ارادہ کیا، مگر انجام ایسا ہوا کہ تاریخ نے ہمیشہ کے لیے اسے ایک عبرت کے طور پر محفوظ کر دیا۔ یہ ہے ابرہہ کی تباہی کی کہانی، ایک ایسا واقعہ جس کا ذکر خود قرآن میں بھی کیا گیا۔ تو آئیے اس حیرت انگیز داستان کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ ابرہہ سے پہلے یمن کا بادشاہ ذونواس تھا، جس نے اپنے دور میں اہل حق یعنی نصارہ پر شدید مظالم ڈھائے۔ اس نے خندق کھدوا کر اس میں آگ بھر کر 20,000 اہل حق کو اس خندق میں ڈال کر جلا دیا۔ ان اہل حق میں سے 2 افراد کسی طرح اس کی گرفت سے بچ نکلے اور انہوں نے قیصر روم شام کے بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کی۔ انہوں نے قیصر سے یمن میں نصارہ پر کیے گئے مظالم کی شکایت کی اور انتقام کا مطالبہ کیا۔ قیصر روم نے حبشہ کے بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں شاہ یمن سے انتقام لینے کا کہا۔ حبشہ کے بادشاہ نے اپنے عظیم لشکر 2 کمانڈروں امیر اربات اور ابرہہ کی قیادت میں یمن کے بادشاہ ذونواس کے مقابلے پر بھیجا۔ لشکر یمن پر ٹوٹ پڑا اور پورے ملک کو فتح کر لیا۔ یمن کا بادشاہ ذونواس میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ اس طرح اربات اور ابرہہ کی قیادت میں حبشہ کے بادشاہ کا یمن پر قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد ابرہہ اور اربات کے درمیان باہمی جنگ ہوئی جس میں اربات مقتول ہو گیا۔ ابرہہ غالب آیا اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف سے یمن کا گورنر مقرر ہو گیا۔ یمن پر قبضہ جمانے کے بعد ابرہہ کے دل میں ایک عجیب خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا شاندار کلیسا تعمیر کیا جائے جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے وہ لوگ جو مکہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں وہ اس کلیسا کی شان و شوکت سے متاثر ہو کر کعبہ کے بجائے یہاں کا رخ کرنے لگے۔ چنانچہ اس نے ایک انتہائی عالیشان و بلند و بالا کلیسا بنوایا، اتنا اونچا کہ نیچے کھڑا شخص اس کی چوٹی تک نظر نہ اٹھا سکتا۔ اسے سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے آراستہ کیا اور پورے علاقے میں اعلان کروا دیا کہ اب یمن کے لوگ حج کے لیے مکہ نہیں جائیں گے بلکہ اسی کلیسا میں عبادت کریں گے۔ مگر عربوں کے دلوں میں کعبہ کی محبت رچی بسی تھی، چاہے وہ بت پرستی میں پڑ گئے ہو، مگر بیت اللہ کی عظمت کو بھولے نہیں تھے۔ یہ اعلان ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اسی غصے میں کسی عرب نے رات کے اندھیرے میں اس کلیسا کو ناپاک کر دیا اور کچھ روایت کے مطابق ایک قافلے نے قریب ہی آگ جلائی جو کلیسا تک جا پہنچی اور اسے نقصان پہنچایا۔ جب ابرہہ کو یہ خبر ملی اور اسے بتایا گیا کہ یہ حرکت کسی قریشی نے کی ہے تو وہ غصے سے بڑک اٹھا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ مکہ جا کر کعبہ کو نیست و نابود کر دے گا۔ ابرہہ نے اپنے بادشاہ نجاشی کو پیغام بھیجا اور اس سے اس مہم کے لیے اجازت مانگی۔ نجاشی نے اس مہم کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اپنا سب سے خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہہ کو دیا اور اس کے ساتھ مزید 8 ہاتھی بھی روانہ کیے۔ ان ہاتھیوں کو اس لیے ساتھ لایا جا رہا تھا کہ کعبہ کو گرانے کے لیے ان کا استعمال کیا جا سکے۔ منصوبہ یہ تھا کہ بیت اللہ کی ستونوں میں مضبوط زنجیریں باندھ کر ان ہاتھیوں کی مدد سے کھینچا جائے تاکہ پورا کعبہ زمین بوس ہو جائے۔ جیسے ہی عربوں کو اس حملے کی خبر ملی پورے خطے میں بے چینی پھیل گئی۔ یمن کے عربوں میں ایک بہادر شخص جس کا نام ذونفر تھا آگے بڑھا اور عربوں کو ابرہہ کے خلاف متحد کر دیا، مگر قسمت نے یاوری نہ کی اور ابرہہ کے لشکر نے اسے شکست دے دی۔ پھر قبیلہ خثعم کے سردار نفیل بن حبیب نے ابرہہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی ہار گئے اور قید کر لیے گئے۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے لڑنے کے بجائے سمجھوتا کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ابرہہ ہمارے معبد لات کو نقصان نہ پہنچائے تو ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے بلکہ اس کی مدد کے لیے اپنا ایک آدمی ابو رغال بھی اس کے ساتھ بھیج دیں گے۔ ابرہہ اس پیشکش پر راضی ہو گیا اور ابو رغال کی رہنمائی میں مکہ کے قریب ایک مقام
مغمس پہنچ گیا۔ یہاں اس نے قریش کے چرنے والے اونٹوں پر حملہ کر دیا، جن میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے اپنا ایک سفیر قریش کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ وہ جنگ نہیں چاہتا، بس کعبہ کو گرانے آیا ہے۔ اگر کسی نے مزاحمت نہ کی تو کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ قریش کے سردار عبد المطلب کو جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر وہ چاہے گا تو اسے بچا لے گا، اور اگر چاہے گا تو اسے گرنے دے گا۔ جب عبد المطلب ابرہہ کے سامنے پہنچے تو ابرہہ نے انہیں دیکھتے ہی عزت دی اور اپنے برابر بٹھایا۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میرے اونٹ جو تمہارے لشکر نے پکڑ لیے وہ واپس کر دو۔ ابرہہ حیران ہوا اور بولا، مجھے لگا تھا کہ آپ کعبہ کے متعلق کچھ کہیں گے، لیکن آپ کو تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے پروقار انداز میں جواب دیا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کا سوال کیا۔ رہا بیت اللہ تو اس کا ایک مالک ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے یہ سن کر قہقہا لگایا اور غرور سے بولا، دیکھتے ہیں تمہارا خدا اسے میرے ہاتھوں سے کیسے بچاتا ہے۔ عبد المطلب نے بس اتنا کہا، تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ لی اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ پھر وہ قریش کے لوگوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے اور اللہ کے عذاب کے منتظر رہے۔ صبح ہوتے ہی ابرہہ کا لشکر آگے بڑھنے کو تیار ہوا، مگر جیسے ہی اس کے ہاتھی محمود کو مکہ کی سمت چلانے کی کوشش کی گئی، وہ بیٹھ گیا اور ہلنے سے انکار کر دیا۔ اسے ہانکا گیا، پیٹا گیا، حتیٰ کہ اس کی ناک میں لوہے کے آنکڑے ڈال کر کھینچا گیا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب اسے یمن، شام یا کسی اور سمت موڑا جاتا تو فوراً چلنے لگتا، مگر جیسے ہی مکہ کی طرف رخ کیا جاتا وہ پھر بیٹھ جاتا۔ اسی دوران آسمان پر کچھ پرندے نمودار ہوئے جو کبوتر سے چھوٹے مگر نہایت خاص تھے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ جیسے ہی یہ پرندے ابرہہ کے لشکر کے اوپر پہنچے، انہوں نے وہ کنکریاں ان پر برسانا شروع کر دی۔ یہ کنکریاں جس پر بھی گرتی اس کے جسم کو چیر کر پار کر دیتی اور زمین میں دھنس جاتی۔ لشکر میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف افراتفری پھیل گئی، ہاتھیوں سمیت تمام سپاہی بھاگنے لگے، مگر ان میں سے بیشتر راستے میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ ابرہہ خود بھی ان کنکریوں کی زد میں آیا۔ وہ فوری طور پر نہیں مرا، بلکہ اس کے جسم پر گوشت گلنے لگا، جوڑ جوڑ الگ ہوتا گیا اور وہ بے بسی کے عالم میں یمن پہنچا، جہاں اس کا جسم سڑ کر گر گیا اور وہ دردناک انجام کو پہنچا۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا۔ یا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا